بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے آج 23 رمضان المبارک ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے یہ بہت زیادہ حساس اور اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ان مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے طلاق کے مسائل اور اس کی اقسام۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مجبور محض نہیں کیا، یعنی کسی معاملے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بندے کو بالکل مجبور کر دیا ہو کہ اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، چاہے مرے یا زندہ رہے۔ اور نہ ہی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کلی طور پر خود مختار کیا ہے کہ بھئی جو مرضی کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اعتدال کا نظریہ یہ اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ ہر معاملے کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقریباً ہر معاملے کے اندر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار بھی دیا ہے کہ چاہے تو وہ یہ کام کرے اور چاہے تو نہ کرے، یا کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے، نہیں کرنا تو کس انداز سے اس کو نہیں کرنا۔ اسی طرح جب بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کی وجہ سے بہت ساری پابندیاں لازم آتی ہیں۔ میاں بیوی دونوں پر کئی قسم کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ عورت جب بندے کے نکاح میں آتی ہے تو اس پر ایک پابندی یہ ہوتی ہے کہ اس مرد کے علاوہ باقی سارے نامحرم اس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اس پر یہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی خدمت کرے۔ اس پر یہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اسی کے گھر میں رہے۔ اس پر یہ بھی پابندی ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کا بھی خیال کرے۔ تو اس طرح کی مختلف پابندیاں شوہر کے لیے بھی ہوتی ہیں اور عورت کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور ان پابندیوں کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ یعنی جب بندہ عقد کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو یہ جو عقد ہوا ہے اس عقد کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کیسے توڑنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے طلاق کا نظریہ یہ پیش کیا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اور اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ اب طلاق کب دینا جائز ہے اور کب دینا جائز نہیں ہے، اس کے باوجود طلاق اگرچہ حلال ہے، طلاق دینا جائز ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر طلاق کے حوالے سے بڑے خوبصورت فرامین ارشاد فرمائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ بات ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، اور جتنی حلال چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک
زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ابلیس شیطان وہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو وہ بھیجتا ہے، وہ جب واپس آتے ہیں تو ان میں شیطان کے سب سے زیادہ قریبی وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ بڑا ہو۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ ہاں کیا کیا کیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر طلاق دلوا دی ہے، تو وہ اسے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو طلاق کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرمایا حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرنے لگ جاتی ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی تو وہ کرنے لگ جاتی ہیں کہ تو مینوں دے طلاق، جے تو اپنے پیو دا ہے تے دے طلاق، میں تیرے کو طلاق لے کے چھڑنی ہے، یعنی اس طرح کے مطالبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی حرج کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بغیر کسی حرج کے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، اور اس کا مطالبہ کرنا بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر بعض جو طلاق کی اقسام ہیں یا اس کے مسائل ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں مختصر کر کے عرض کروں۔ طلاق کا حکم یہ ہے کہ جب طلاق واقع ہوتی ہے تو عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اور مرد عورت پر حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، طلاق جو دینے کے انداز ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق سنت، نمبر 3 طلاق بدعت۔ ان تینوں کی تفصیل سننے سے پہلے 2 لفظ جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ عورت پر جو ایام ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جو مینسز حیض کے ایام ہوتے ہیں ان کو ایام مخصوصہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں ان کو ایام طہر کہا جاتا ہے۔ حیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت فرامین موجود ہیں، اور اگر کسی نے حیض کے ایام میں طلاق دی ہے تو اس پر رجوع کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے جو حیض کے ایام میں طلاق دیتا ہے۔ اب جو طلاق احسن ہے، یہ طلاق کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں بہترین صورت سب سے زیادہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ایام طہر میں یعنی پاکی کے ایام میں صحبت کیے بغیر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد اسے چھوڑ دے، جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ دوسری طلاق ہے طلاق سنت۔ طلاق سنت سے کئی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سنت تو وہ کام ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، تو آپ نے طلاق تو کبھی بھی نہیں دی تو یہ پھر سنت کیسے ہے؟ تو سنت ایک سنت فعلی ہوتی ہے، وہ کام جو سرکار نے کیا وہ بھی سنت ہے، اور ایک سنت قولی ہوتی ہے، جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ سنت قولی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ 3 طہروں میں 3 طلاق دے۔ پہلے جب 1 طہر آتا ہے تو اس میں 1 طلاق دے صحبت کیے بغیر، پھر اس کے بعد جب دوسرا طہر شروع ہوگا تو اس میں دوسری طلاق دے صحبت کیے بغیر، اور پھر جب تیسرا طہر شروع ہوگا تو اس میں تیسری طلاق دے۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے طلاق بدعت۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ وہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دینا، وہ چاہے ایک مجلس میں دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، چاہے ایک جملے سے دے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی۔ یہ جو تینوں طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں یہ طلاق بدعت ہے، اور طلاق بدعت دینے والا بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔
اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بندہ کتاب اللہ سے کھیلنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والا ہے جو تینوں طلاقیں اکٹھی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق کی جو سب سے بہترین قسم ہے وہ طلاق احسن ہے، اس میں بچت کی بہت زیادہ صورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کہ تقریباً 100 میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو طلاق دینے کے بعد پچھتاتے ہیں، غصے میں طلاق دے دی، رضامندی سے دی، جیسے بھی دی، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں کہ یار اب میں نے بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، میں نے کیوں طلاق دی، گھر برباد ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اگر طلاق احسن دی ہو، ایک طلاق دی ہو، تو اس کے بعد پھر رجوع کا اختیار بندے کے پاس باقی رہتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکثر لوگ طلاق دے کر ہمارے پاس آتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نکالیں، لیکن جو ہے وہ اگر اس سے پہلے ہمارے پاس آتے، طلاق دینے سے پہلے آگے مشورہ کرتے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، بتائیں کیا کروں، تو اس وقت راستہ نکل سکتا ہے، بعد میں پھر سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ ان کی جو مراد ہوتی ہے، ان کا معنی جو ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے، ان میں طلاق کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے۔ جو واضح الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں صریح الفاظ۔ صریح الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر طلاق کا لفظ آ جائے، میں نے تمہیں طلاق دی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا تو طلاق والی ہے، تو متعلقہ ہے، تو طالق ہے۔ تو یہ طا لام کاف والا جو مادہ ہے، یہ جس لفظ کے اندر آ جاتا ہے وہ لفظ صریح ہوتا ہے۔ اس میں بندہ چاہے طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے، وہ پیار سے دے یا غصے سے دے، خوشی سے دے یا ناراضگی سے دے، جیسے بھی دے، یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جتنی دیتا ہے اتنی واقع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے وہ الفاظ ہیں، اچھا اس میں یہ بھی ہے صریح الفاظ کے اندر اگر ایک طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی حلالے کے علاوہ۔ پھر یہ ہے کہ طلاق رجعی سے کہتے ہیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اگر صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے، واضح الفاظ کے ساتھ، تو رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک عدت مکمل نہیں ہوئی اس وقت تک بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ وہ زبان سے کہہ لے کہ میں نے رجوع کیا، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، تو رجوع ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی اب تو رجوع کی صورت ہی باقی نہیں ہے۔ اور اگر اس میں عدت گزر گئی ہے تو عدت گزرنے کے بعد اب بغیر نکاح کیے رجوع نہیں ہو سکتا، اب ان دونوں میاں بیوی کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور نئے حق مہر کے ساتھ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر رجوع نہیں ہوگا۔ دوسری صورت جو ہے وہ الفاظ جن میں طلاق کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے، ان میں نیت ضروری ہے۔ جب تک نیت نہیں ہوگی طلاق کی اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ الفاظ ہیں اس کے۔ طلاق کنایہ اسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو فارغ ہے، تو فارغ ہے۔ اب اس میں دیکھیں اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق ہوگی، اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو عقلوں ہی فارغ ہے یا تو دماغ سے فارغ ہے، تو یہ اب دوسرا ایک معنی نکل گیا، طلاق کی نیت نہیں کی۔ یہاں اس کے اندر حال جو ہوتا ہے، جس حال میں یہ لفظ بولا ہوتا ہے، وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے۔ مثال کے طور پہ میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں اور بیوی بار بار کہہ رہی ہے تم مجھے طلاق دے دو، وہ مطالبہ کر رہی ہے تو دے طلاق۔ اب شوہر اگر غصے سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جا دفع ہو جا، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ الفاظ ہیں طلاق کنایہ کے، لہٰذا ان تمام الفاظ سے بھی بچا جائے اور کوئی بھی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس سے جدائی کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عدت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو متعلقہ عورت ہوتی ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت کیسے ہوگی۔ عدت کے حوالے سے عورتوں کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے 2 قسمیں ہیں، مدخولہ اور غیر مدخولہ۔ مدخولہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور صحبت ہو گئی، اس عورت کو مدخولہ کہتے ہیں۔ اب مدخولہ کو اگر طلاق دی، جس کی رخصتی ہو چکی ہے، صحبت ہو چکی ہے، اس کو اگر طلاق دی
تو کیا وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے؟ اگر تو حاملہ ہے، حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو اس صورت میں جو اس کی عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں ہی رہے گی۔ دوسری صورت ہے کہ وہ غیر حاملہ ہے، یعنی حمل نہیں ٹھہرا ہوا، تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہوگی۔ جب 3 حیض مکمل ہو جائیں گے تو اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری صورت جو تھی غیر مدخولہ، یعنی وہ عورت جس کا نکاح ہوا تو اس کی رخصتی نہیں ہوئی ابھی اور اسے طلاق ہو گئی، یا رخصتی تو ہوئی ہے اور ابھی تک صحبت وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو اکیلے تنہائی میں اتنا وقت مل جائے کہ جس کی وجہ سے جس میں کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہ بنے، وہ صحبت کر سکیں، تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ بھی صحبت کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب اس عورت کی عدت نہیں ہے۔ اگر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس میں جو عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی طلاق بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس کو بندہ ایک طلاق دے دے تو وہ اس کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ اب کچھ ایک تو ضروری مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کا عورت کو بتانا ضروری ہے، جب تک عورت کو بتا کر طلاق نہ دی جائے تب تک طلاق نہیں ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ طلاق کی گرہ جو ہے یہ بندے کے ہاتھ میں ہے، مرد کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ عورت کو بتا کر طلاق دے یا عورت کو بتائے بغیر طلاق دے، طلاق واقع ہو جائے گی جیسے ہی یہ طلاق دے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میسج وغیرہ پر لکھ کر طلاق دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے میسج لکھا تھا طلاق کا اور سینڈ کیا تھا لیکن اس تک پہنچا نہیں ہے، تو کیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو طلاق جیسے ہی میسج لکھے گا طلاق واقع ہو جائے گی، عورت تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سٹام کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے، کاغذات بھیجے جاتے ہیں، پہلے ایک طلاق بھیجتے ہیں، پھر دوسری بھیجتے ہیں، پھر تیسری بھیجتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم جب سٹام لکھوانے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی بندہ جس نے طلاق دینی ہے سٹام پیپر کے پاس گیا، سٹام فروش کے پاس، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو 3 پیپر لکھوا دو، میں ہر مہینے ایک ایک پیپر ان کے گھر جو ہے وہ بھیج دوں گا، یا 3 پیپر لکھوا لو لے جاؤ اور مہینے بعد ایک پیپر جو ہے وہ تم اس کے گھر بھیج دینا۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ایک پیپر بھیجا ہے، 2 ابھی ہمارے پاس ہیں، تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے، دوسری نہیں ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ 3 طلاقوں کے 3 فارم فل کر دیتا ہے، ان پر سائن کر دیتا ہے، تو اسی وقت 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں، چاہے وہ پیپر سٹام فروش کے پاس پڑے رہیں، چاہے اس کے گھر پڑے رہیں، بیوی کو بھیجے یا نہ بھیجے۔ جیسے ہی وہ سٹام پیپر لکھ دے گا تو اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی جتنے اس نے سٹام پیپر لکھے ہیں، یا سٹام پیپر پر جتنی طلاقیں لکھی ہیں اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اسی طرح آخری مسئلہ یہ ہے جو عدالتی طلاق ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر ان بن ہو جاتی ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ طلاق نہیں دیتا، تو عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ عدالت میں جا کر جو ہے وہ کیس کرتی ہیں اور عدالت ان کو طلاق کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے، جبکہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہوتی۔ تو دیکھیں بھائی، عورت کا جو شوہر ہے وہ عدالت نہیں ہے، عورت کا شوہر اس کا بندہ ہے، اس کا مرد ہے، اور طلاق کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، شوہر کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب اگر اس کے شوہر سے پوچھے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر عدالت اپنی طرف سے عورت کو طلاق دیتی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اس عورت کا آگے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شوہر کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو۔ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اس نے طلاق دے دی ہے، اگر نہیں دیتا تو وہ اوپر لکھتے ہیں کہ اس کو بہت مرتبہ کہا سمجھایا لیکن اس نے طلاق نہیں دی، یہ وہ، لہٰذا عدالت اس کو جاری نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے کہ یہ آگے دوسرا نکاح عدت گزارنے کے بعد کر سکتی ہے، اور وہ آگے نکاح کر لیتی ہیں۔ جبکہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود ہی طلاق دے دے۔ عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو بلائے، دونوں کے مسئلے سنے کہ یہ کیوں طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر تو مسئلہ ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ شوہر پر دباؤ ڈالیں
اور دباؤ ڈال کر اس سے طلاق دلوائیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شوہر سے پوچھیں، وہ نہیں دیتا تو خود ہی طلاق دے دیں، یہ عدالت کا کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا عدالتی جو طلاق ہوتی ہے وہ نافذ نہیں ہوتی، اور ایسی عورتوں کا آگے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، قرآن و سنت پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔